بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت سوم ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ٹاپک پڑھنا ہے اذان، جو کہ عبادات کا ٹاپک ہے۔ اذان کا تعارف، کہ اذان کیا ہے؟ اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا ہے۔ یعنی کہ اس لفظ ورڈ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ اذان کیا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اذان ہے۔ لیکن اس لفظ اذان کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ تو وہ خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا ہے۔ جبکہ اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں اس کے میننگ ہے کہ وہ کلمات جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ روزانہ 5 فرض نمازوں اور نماز جمعہ سے پہلے اذان دینا سنت ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ باجماعت نماز سے قبل اذان کے الفاظ کو کچھ فرق کے ساتھ دہرانا اقامت کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ بوائز جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں کہ پہلے ایک اذان کی آواز آتی ہے، ہم سب گھروں گلی محلوں میں سنتے ہیں کہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں اور جمعے کی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہو، جا کے اپنی اقامت کے اس کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختصر ایک اذان وہاں پہ دوبارہ سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سنگل ورڈز کو دوبارہ سے بولا جاتا ہے، تو وہ کہلاتی ہے اقامت، جو کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی جو مسجد میں داخل ہو چکے ہیں جلدی سے آ جاؤ، وضو کر لیا ہے تو جلدی جلدی سے کھڑے ہو جائیں کہ بس اب جو امام صاحب ہیں وہ نماز شروع کروانے لگے، تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اذان کی فضیلت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو بذریعہ وحی، یعنی کہ وحی کے ذریعے اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کافی بلند اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں ہر نماز سے پہلے اذان دینے کی ذمہ داری دی۔ یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن کا مرتبہ ملا۔ پہلے مؤذن یعنی کہ سب سے پہلے جنہوں نے اذان دی اور انہیں مؤذن کہا جاتا ہے جو اذان دیتے ہیں، تو وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ اسی دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہے۔ اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ بیٹا وہ آپ اذان کے الفاظ سنتے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے؟ جو صلاح ہے پہلے 2 دفعہ بولا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر فلاح جب بلایا جاتا ہے، حی الفلاح، وہ کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ تو نماز اذان دیتے ہوئے لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب، کہ جو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اذان کا یوں ذکر کیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو۔ اور مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کہ جو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات کرتے ہیں اور لوگوں کو روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ اذان کے آداب کیا ہیں بیٹا؟ اذان کے آداب، اذان کے چند آداب درج ذیل ہیں۔ اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے۔ اذان بآواز بلند پڑھنی چاہیے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ اذان پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اذان کے احترام کی عادت اپنائیں۔ احترام یعنی کہ ہمیں
پوری توجہ سے خاموشی کے ساتھ اذان سننی چاہیے۔ جب بھی اذان سنائی دے تو اسے خاموشی سے سنیں اور فوراً نماز کی تیاری کریں۔ اس سے ہماری زندگی میں نظم و ضبط آئے گا، ہمیں وقت کی پابندی کی عادت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مشق کرتے ہیں بیٹا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو آباد کرتے ہیں۔ کون؟ میدان، محل، مسجدیں، جنگل۔ مسجدیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی منادی کرنے والے کو کہتے ہیں، منادی یعنی کہ اعلان جو کرتا ہے وہ مؤذن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر انہوں نے امام مسجد لکھا ہے، خطیب لکھا ہے، خادم لکھا ہے، نہیں، امام مسجد نہیں ہے بلکہ مؤذن ہے۔ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن ہیں۔ مسجد نبوی یعنی کہ مدینہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل اسلام میں بھی وہ پہلے مؤذن ہیں، اور مسجد نبوی میں کیونکہ سب سے پہلے اذان کا حکم دیا گیا، وحی کیا گیا، تو حضرت بلال حبشی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو وہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت زید کا نام لکھا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں بیٹا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ان کی آواز بہت خوبصورت بھی تھی، بلند بھی تھی۔ باجماعت نماز سے قبل اذان کے الفاظ کو دہرانا کہلاتا ہے۔ باجماعت نماز سے قبل، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس سے پہلے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اذان کے، تو وہ کیا ہیں؟ خطابت، امامت، اقامت، تکبیر، انہیں اقامت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اذان ڈیش کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں کیا؟ اذان۔ نمبر 2 ہے، اذان میں لوگوں کو نماز اور ڈیش کی طرف بلایا جاتا ہے، کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی اکثر بچوں کو بھول جاتا ہے بیٹا، کامیابی کی طرف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا کیونکہ ان کی آواز بلند اور خوبصورت تھی، بلند اور خوبصورت تھی۔ اوپر لکھ دیتے ہیں، جگہ تھوڑی رکھی انہوں نے۔ اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، تو کسی وقت آپ کو وہ بھی سکھائیں گے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اسلام میں اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان اور اقامت میں فرق بیان کریں، اور کن نمازوں کے لیے اذان کہنا سنت ہے، اور پھر اس کے بعد تفصیلی جوابات تحریر کرنے ہیں۔ یہ 2 ہیں تو ان کو ہم کیے لیتے ہیں، اوکے۔ پہلے ہے اسلام میں اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا ہے۔ اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ لفظی معنی نہیں لکھتے تو آپ اس لائن کو اسکپ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدھا اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، تو یہ لکھ دیں گے تو یہ بھی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ والی لائن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اذان اور اقامت میں فرق بیان کریں۔ اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، جبکہ باجماع نماز سے قبل اذان کے الفاظ کو کچھ فرق کے ساتھ دہرانا اقامت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال تھا کہ نمازوں کے لیے اذان کہنا سنت ہے۔ جواب ہے روزانہ 5 فرض نمازوں اور نماز جمعہ سے پہلے اذان دینا سنت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھا سوالات کے تفصیلی جوابات، اس میں پہلا سوال ہے اذان کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اذان کا یوں ذکر کیا ہے، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو۔ اور مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اذان دینے والوں کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو روزانہ صبح شام 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔
اب آگے تھا کویسچن، اذان کے کوئی سے 4 آداب بیان کریں۔ کتاب میں زیادہ ہیں لیکن انہوں نے 4 خود پوائنٹ آؤٹ کر دی، اس لیے ہم صرف 4 لکھیں گے۔ اذان دینے کے چند آداب ہیں: اذان با آواز بلند پڑھنی چاہیے، اذان پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کیا جائے، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے، اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔